حق الله على أعدائهم أجمعين هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ووعده الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات عزیزان محترم برادران عزیز، میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے چکنا میں کلام قرار دیا، اس آیت کریمہ کے ذیل میں پہلی مجلس میں گفتگو ہوئی تھی سورہ نساء کی 59ویں آیت نمبر 59، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو۔ اور کیا اپنے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ پھر دوبارہ آیت کو دہرا رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ کس کی طرف فرما رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی بات، اور رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الذین، مسلمین کا لفظ نہیں ہے، آمنو کا لفظ ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے ارشاد ہو رہا ہے۔ یہ ارشاد نہیں ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام لائے۔ جو کیا اللہ کس کی طرف ارشاد فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ کی اطاعت بعد میں ہے، پہلے تم دیکھو کیا ان ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ پہلے اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے، پہلا جو خدا کی طرف سے اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ارشاد ایمان والوں کے لیے ہو رہا ہے، اسلام والوں کے لیے نہیں۔ تو پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کیا یہ ارشاد گرامی ہماری طرف ہے، یعنی ہم کیا وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ کسی مولوی مفتی ملا کو پکڑ کے پوچھا جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب ایک بندہ آیا ہے، یہ اسلام لانا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بٹھاؤ ہمارے پاس بٹھاؤ۔ بٹھانے کے بعد وہ ملا اور مولی کیا کرے گا؟ کہے گا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد کہو لا الہ الا اللہ، تو کہے گا لا الہ الا اللہ، پھر اس سے کہے گا کہو محمد رسول اللہ، جیسے اس نے کہا محمد رسول اللہ تو فوراً ملا بولے گا جاؤ تم اسلام لے آئے، تم مسلمان۔ توجہ کیا آپ نے؟ جاؤ تم اسلام لے آئے، مگر اللہ اسلام لانے والوں کے لیے نہیں اعلان فرما رہا، ان لوگوں کے لیے اعلان فرما رہا جو ایمان لائے۔ ہم نے اس ملا سے پوچھا بھائی یہ کلمہ جو آپ نے بتایا اس سے تو اسلام لے آیا، لیکن ایمان لانے کا کلمہ کہاں ہے؟ وہ کلمہ کون سا ہے کہ جس سے یہ کہا جائے کہ اسلام کے ساتھ ایمان بھی لے آیا؟ تو ہم نے تاریخ کو الٹا، تو آواز خیبر سے آواز آئی
ساتھ جب تم ولی اللہ پڑھو گے تو تب تم ایمان والے ہو جاتے ہو. تو یہ ارشاد تم جیسوں کے لیے ہے، جن جیسوں کے لیے ان لوگوں نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. اور کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. بھائی اللہ کی اطاعت ہمارے سمجھ میں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ہمیں ہمارا مقصد زندگی سمجھ میں نہ آئے. جب ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھ جائیں گے تو اللہ کی اطاعت ہمیں سمجھ میں آئے گی. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہم دنیا میں کیوں آئے، یہ اطاعت کا جو بیان ہو رہا ہے اطاعت کیا ہے، اطاعت کا مطلب کیا ہے. اگر قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن آپ کو پڑھ کے آواز دیتا ہے. سورہ زاریات آپ کو پڑھ کے آواز دیتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو پیدا ہی نہیں کیا صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. سنی ہوئی آیت ہے، بس میں اشارہ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہ تو ہم نے جنات کو پیدا کیا، نہ تو ہم نے انسان کو پیدا کیا. اگر پیدا کیا تو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. اگر کوئی ملا یہ کہے کہ عبادت کا مطلب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ غلط فہمی ہے. عبادت اس کو کہا جاتا ہے، اس کام کو کہا جاتا ہے جس میں خوشنودی خدا شامل ہے. عبادت اس کو کہتے ہیں جو کام آپ بجا لائیں تو خدا خوش ہو جائے، اس کو عبادت کہتے ہیں. نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے، روزہ رکھ لینا عبادت نہیں ہے، حج کر لینا عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ و خمس دینا عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو آپ کریں جس سے اللہ اور رسول خوش ہو جائے اس کا نام عبادت ہے. کسی بے سہارے کو سہارا دینا یہ خوشنودی خدا ہے. کسی بھٹکے ہوئے مسافر کو راہ دکھانا یہ خوشنودی خدا ہے. کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا یہ خوشنودی خدا ہے. کسی لاوارث و بیوہ یتیم کی مدد کرنا یہ خوشنودی خدا ہے. کسی غریب کو کھانا کھلانا یہ خوشنودی خدا ہے. کسی راہ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا خوشنودی خدا ہے. خوشنودی خدا یہی عبادت ہے. خوشنودی خدا دیکھنا چاہتے ہو خوشنودی خدا کس کو کہتے ہیں؟ کھندے پہ روٹیوں پر لاد کے راتوں کو در پر گلی گلی کوچے کوچے پھر کے لاوا بھوکے پیاسوں کو کھانا کھلانا یہ خوشنودی خدا. یہ خوشنودی خدا ہے. خود کو کمتر کا پہننا، سامنے والے کو بہترین لباس پہنانا یہ خوشنودی خدا ہے. یہ خوشنودی خدا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب مولا علی اس دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، مولا کی جب شہادت ہوئی، مولا دنیا سے چلے گئے، تو امام حسن حسین دفن کے بعد لوٹ رہے تھے. جب مدفون ہو گیا واپس لوٹ رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک غریب ایک ٹوٹے پھوٹے جھوپڑ پٹی سے رونے کی آواز آ رہی ہے. کوئی ایسا رو رہا ہے جس کا کوئی جوان مر گیا ہو یا کوئی بڑی شدت و پریشانی میں پڑا ہو. اب چل کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک گھوڑا ہے جو بہت زار و خطار رو رہا ہے، بہت تڑپ رہا ہے، بہت رو رہا ہے. اس سے پوچھا گیا آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے کھانا کھائے پانی پیا آج کو 3 دن گزر گئے. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہ کوئی ایک اللہ کا بندہ آتا تھا جو مجھے کھانا کھلا کے سیراب کر کے جاتا، لیکن 3 دن گزر گئے وہ نہیں آیا. تو امام حسن امام حسین سمجھ گئے اور فوراً اس سے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا جو تمہیں سیراب کرنے کے لیے، جو شکم کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وقت کا امام حضرت
مولا علی تھے، تو فوراً جیسے اس نے سنا زمین سے سر کو پٹکا، کہا مولا مجھ سے گستاخی ہوگی، تو پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا امنی کے فرزند حسن حسین ہیں۔ تو اب لے گیا، اب اس کو آقا امام حسن حسین مولا کی قبر پہ لے کے جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے اس کو جب لے کے گئے مولا کی قبر پہ، وہ ایک نابینا بزرگ نہیں تھا بلکہ 3000 نابینا، 3000 جو ایسے شخص تھے نابینا تھے جو مولا کی قبر پہ سر پٹک پٹک کے رو رہے تھے کہ جب تک آپ تھے ہم شکم و سیر سے کھانا کھاتے، آپ کے جانے کے بعد ہم 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں۔ تو یہ مولا ہی ہیں۔ تو یہ مولا نے کس کے لیے کیا؟ خوشو کے خدا کے لیے۔ تو اللہ کی اطاعت ہمارے لیے فرض ہے، اس لیے کہ بے شک ہم یہ نماز پڑھتے ہیں ہمارے لیے، روزہ رکھتے ہیں ہمارے لیے، حج کرتے ہیں ہمارے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں ہمارے لیے، یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ ہم خدا کے لیے نہیں کرتے، یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ نماز ہم خدا کے لیے نہیں پڑھتے، ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ روزہ ہم اپنے لیے رکھتے ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور یہ جو آپ جو کرتے ہیں خوشنودی خدا کے لیے جو کرتے ہیں، یہ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ گھر اگر آپ نے بنایا، بنگلہ بنایا، اپنے لیے بنایا، کسی غریب کے لیے گھر بنایا تو خدا کے لیے بنایا۔ اپنے بچے کو پڑھایا تو اپنے لیے پڑھایا، کسی یتیم بچے کو پڑھایا تو خدا کے لیے پڑھایا۔ اپنے لیے پہنا تو اپنے لیے پہنا، کسی غریب کو لباس پہنا ہے تو خدا کے لیے پہنا ہے۔ تو دنیا میں ہمارا خلقت، ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سے زیادہ اپنے مومن بھائی کا سوچیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ اذا زلزلت الارض میں فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میں تم سے ذرہ برابر جو بھی تم ذرہ برابر، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم نے ذرہ برابر بھی اگر خیر کیا ہے تو تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم نے ذرہ برابر بھی اگر برائی کی ہے تو اس کی بھی تمہیں سزا ملے گی۔ اب پڑھا لکھا مجمع ہے ماشاءاللہ، آج کے ماڈرن زمانے کے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے، پڑھے لکھے بھی ہیں، جو جانتے ہیں پہچانتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، بتاؤ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے ذرہ اس کو کہتے ہیں جو بالکل بہت باریک، کتنا باریک؟ بہت باریک، جو آنکھ سے بھی نہیں دکھتا پھر بھی ذرہ ہوتا ہے۔ آنکھ سے نہیں دکھتا مطلب پھر کس سے دکھتا؟ تو پڑھا لکھا نوجوان بولے گا مولانا مائکروسکوپ ہوتا ہے، اس کو جب ڈال کے دیکھو اس میں بھی جو ذرے دکھائی دیتے ہیں اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اب ہمیں نہ معلوم ہم اپنی زندگی میں کب کب ایسے ذرے برابر گناہ کر دیتے ہیں جس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں ذرے برابر کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اب اللہ ہمارے ہر ذرے برابر کا بھی حساب کیسے لیتا ہے، اس کے لیے قرآن بڑھ کے آواز دیتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں تو وَسْوَسُ بِهِ نَفْسِهِ، میں جانتا ہوں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، میں جانتا ہوں تو وَسْوَسُ بِهِ، تمہارے نفسوں کے درمیان کیسے وسوسے چلتے ہیں، تمہارے ذہنوں میں کب کیا سوچ چلتی ہے، تمہارے ذہنوں میں کب کب کون سے وسوسے چلتے ہیں، وہ میں جانتا ہوں کیسے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس لیے کہ میں تم سے اتنا قریب ہوں مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جیسے تمہاری شہر رکھ جو تم سے قریب ہے، میں تم سے اتنا قریب ہوں، لہذا تمہارا ہر چلنے والا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، تمہارا ہر ایک لمحے کا حساب کتاب میرے پاس ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نام اعمال کو سجانا ہے، جب نام اعمال سجانا ہے تو اللہ کی اطاعت پہ اترنا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام، اور جس کو حلال قرار دیا اس کو حلال۔ جب تک ہم خدا کی اطاعت کو نہ اپنائیں گے اس وقت تک ہم مومن نہیں بنیں گے۔ اب دوسرا مرحلہ اطاعت رسول۔ لوگ کہتے ہیں ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم
ہم نے کہا آپ رسول کی اطاعت مانتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کا کہنا مانتے ہیں. ہم یہ کیسے مان لیں کہ آپ رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ آپ رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ رسول کو مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، گہرے دل سے مانتے ہیں، لیکن ہم یہ ماننے کو تیار نہیں کہ آپ رسول کی مانتے ہیں. کیا مولانا آپ کیا بکواس کرتے ہیں؟ ہم رسول کی بھی اتنی مانتے ہیں جتنا ہم رسول کو مانتے ہیں. ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ تو پلٹ کے ملا بولے گا، مفتی بولے گا، حافظ و قاری بولے گا کہ ہم رسول کو جتنا مانتے ہیں رسول کی بھی مانتے ہیں. دلیل یہ ہے، توجہ کا طالب اہم جملہ دے رہا ہوں، دلیل یہ ہے کہ رسول نے کہا خدا ہے تو ہم نے مان لیا. رسول نے کہا خدا ہے ہم نے مان لیا، لیکن خدا کو دیکھا نہیں، صرف اس لیے مانا کہ رسول نے کہا. صرف رسول نے کہا، رسول نے کہا قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے، ہم نے مان لیا لیکن ہم نے دیکھا نہیں. مانا کیسے؟ کہ رسول نے کہا اس لیے مان لیا. رسول نے کہا جنت ہے، دیکھا نہیں، کوئی نہ دیکھ کر آیا نہ کوئی دیکھنے جا رہا، پھر بھی مان لیا اس لیے کہ رسول نے کہا. رسول نے کہا جہنم ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا، لہذا مان لیا. کیوں مان لیا؟ رسول نے کہا اس لیے مان لیا. رسول نے کہا ملائک ہیں تو ہم نے مان لیا، دیکھا نہیں. رسول نے کہا ساتوں آسمان ہے، ہم نے مان لیا، دیکھا نہیں. رسول نے کہا ساتوں زمین ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے مان لیا. رسول نے کہا 1,23,999 انبیاء ہیں، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے مان لیا. اما دیکھنا تو دور کی بات ہے، ان 1,23,000 انبیاءوں کا نہ نسب معلوم ہے، نہ حسب معلوم ہے، نہ شجرہ معلوم ہے، نہ ان کے باپ دادا معلوم ہے، پھر بھی رسول نے کہا تو ہم نے مان لیا. اگر اس مفتی سے پوچھا جائے کہ تم جو نبی کے کہنے پہ 1,23,999 انبیاء کو مان گئے، کم سے کم 1,23,999 انبیاء چھوڑو، اتنے بڑے مفتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کم سے کم 123 انبیاء کے نام بتا دو. نام بھی نہیں معلوم ہے، پھر بھی حضور نے کہا مان لیا. ادھر خیبر ادھر غدیر کے منبر پہ ہاتھوں پہ اٹھا کے اس کا رسم بھی بتایا، شجرہ بھی بتایا، حد بھی بتایا، رشتہ بھی بتائی، عظمت بھی بتائی، فضیلت بھی بتائی، ہاتھوں پہ اٹھا کے بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا مولا میں ہوں علی اس کا مولا. اور نہ دیکھتے بھی رسول کے کہنے پہ مان لیا، یہ دکھانے پر بھی نہیں مانا. یہ ہمارے ماں کے دودھ کا اثر ہے. نعرہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس کے خون میں تاثیر ہو، ہر کوئی نعرہ نہیں لگا سکتا. نعرہ لگانے کے لیے بھی قسمت ہو تبھی نعرہ لگائیں. کہتے ہیں حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، دعویٰ اطاعت کا کرتے ہیں، ہم حضور کی اطاعت کرتے ہیں. ابھی میں نے کہا نا حضور کو مانتے ہیں، حضور کی نہیں مانتے. حضور کو مانتے ہیں. ہم علی چھوڑو، علی تو بعد میں، علی ہمارے والے ہیں نا، علی تو ہمارے ہیں، یہ ہماری خطا نہیں ہے. تم نے علی کو ہمارا بنا دیا ہے، جبکہ اللہ نے علی کو سب کے لیے بھیجا تھا. علی کو اللہ نے صرف شیعوں کے لیے نہیں بھیجا تھا. یہ شیعوں کی خوش نصیبی کہ شیعوں نے علی کو اپنا لیا. اس لیے کہ کل کی مجلس میں آپ نے سنا تھا نا، سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا تھا، صرف جہنم یہ ایک بچا تھا. جہنم میں مولا کا عاشق نہیں ملتا ہے، صرف دشمن علی ملتا ہے. تم علی کو چھوڑتے ہو تو جہنم میں جاؤ. تو لہذا اس لیے کہ دشمنی علی
बात जहन में आई तो कहूँ, दुश्मनी अली की बात आ गई। हारून ने एक मर्तबा बहलुल दाना से कहा, बहलुल दाना 40 हरामजादों को लेके आओ। क्या कहा? बहलुल दाना, मुझे 40 हरामजादे चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं, 2 सेकंड की बात है। बहलुल दाना ने कहा, बस 2 मिनट की बात है, हम अभी ले आते हैं। 2 मिनट? अरे यार, तुम कैसे 2 मिनट का पता लगाओगे? एक आसान सा फार्मूला है, अभी ले आता हूँ। 40 हरामजादे 2 मिनट में लाओगे? अभी देखो, तुम आंख बंद करो, 40 तो क्या है, 400 हरामजादों को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। तो फौरन इधर बादशाह ने हुक्म दिया, बहलुल दाना दरबार के बाहर जाते हैं, आवाज देके चिल्लाते हैं, जो जो अली के नहीं मानने वाले हैं वो तमाम इकट्ठा हो जाए, तुम्हें बादशाह इनाम देने वाला है। तो सारे इकट्ठा हो गए, कहा इतने नहीं चाहिए, सिर्फ 40 चाहिए। बादशाह ने पूछा, कैसे तुमने पहचाना कि हरामजादे हैं? कि इनकी दुश्मनी अली ने बताया कि सब हरामजादे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले कहते हैं रसूल को मानते हैं, मगर हमारा दावा है तुम रसूल को मानते हो, ना रसूल की मानते हो, ना तुम अली की मानते हो। अगर तुम रसूल की मानते होते, रसूल ने जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे, रसूल ने कहा था कि खलम दावत दे दो। रसूल ने कहा था खलम दावत दे दो, और जिंदगी भर यही कहते रहे कि रसूल को पढ़ना लिखना नहीं आता, नऊज़ु बिल्लाह, रसूल अनपढ़ थे। आज का भी मुल्ला जाकिर जो इतने लाखों में तकरीर करता है, डॉक्टर जाकिर नायक, वो कम वक्त यही कहता है कि हुजूर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, हुजूर अनपढ़ थे। कहता तो हुजूर है और फिर कहता तो हुजूर है, अरे कम वक्त को हुजूर का भी माना नहीं मालूम है। हुजूर तो उस्ताद को कहते हैं, हुजूर भी कहता है और ये भी कहता है कि पढ़ना लिखना नहीं आता। हम मदरसे में पढ़ा करते हैं, मौलाना साहब तशरीफ फरमा है, हम अपने उस्तादों को किस नाम से पुकारते थे? हुजूर, हुजूर, हुजूर। और हम हुजूर का एहतराम भी करते थे, इताअत भी करते थे, मोहब्बत भी करते थे। कभी उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते, कभी उनकी आंखों में आंख नहीं डालते, कभी अपना सर नहीं उठाते। और यहाँ कहते हुजूर हैं और शान से हाथ में कुरान पकड़ के कहते हैं, हाँ हुजूर अल्लाह की तरफ से नबी थे, भेजे गए थे, he was a messenger from the God, but he doesn't know reading, writing, nothing, कुछ नहीं आता था पढ़ना लिखना, वो तो अनपढ़ थे, नऊज़ु बिल्लाह। तो उसकी खराबी नहीं है, उसके बाप दादा की नस्ल की खराबी है। ऐसा बोलने वालों समझ जाओ ये उसी अबू सुफियान और अबू लहब के औलादों में से है। इसलिए कि दुश्मन रसूल उस जमाने में मौजूद थे, रहते थे रसूल के साथ में, बैठते थे रसूल के साथ में, लेकिन पीछे रसूल के मंसूबा बनाते थे कि किस तरह से रसूल को खत्म किया जाए, किस तरह से रसूल को खत्म किया जाए। सामने मोहब्बत कदम करते थे, और यही वही मौजूद है जो उनकी नस्ल चली है। तो दावा तो करते हैं हुजूर, हुजूर, मोहब्बत का दावा, इताअत का दावा, कहते हैं पढ़ना लिखना नहीं आता। जब हुजूर ने खलम दावत मांगी, तुमने खलम दावत देने से इनकार कर दिया। अरे भाई, तुम्हारी अखलों से मैं सवाल करता हूँ, हुजूर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, अम्मा जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो कभी खलम दावत मांगता है? जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो क्या कभी खलम दावत मांगता है? तो मालूम ये हुआ कि मांगने वाला अनपढ़ नहीं था, मांगने वाला पढ़ा लिखा था, लेकिन जिन लोगों ने सुना वो इतने बड़े जाहिल थे, इतने बड़े
جب اطاعت رسول کا حکم دیا، ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا. بھائی جس رسول کی اطاعت کا حکم دیا، جس طرح وہ رسول طاہر ہے، تو اولی الامر کو بھی اس طرح طاہر ہونا چاہیے. جس طرح وہ رسول مقدس ہے، فضیلت والا ہے، اسی طرح اولی الامر کو بھی اتنا ہی مقدس ہونا چاہیے. جس طرح وہ رسول عظمت والا ہے، اسی طرح اولی الامر کو بھی اتنے ہی عظمت والے ہونا چاہیے. تو کوئی معمولی اولی الامر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حضور کی اطاعت کے برابر اطاعت کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جس کے لیے خود حضور فرمائے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی خاصتی عامتی، یہ میرے اہل بیت ہیں جو میرے خاص ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. جس نے ان کو زخمی کیا گویا اس نے مجھ کو زخمی کیا، جس نے ان کو اذیت دی گویا اس نے مجھ کو اذیت دی، جس نے ان کو رنجیدہ سنجیدہ کیا اس نے گویا مجھ کو رنجیدہ کیا. یہ رسول کے خاص ہیں. اگر پھر بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آتا رسول کے اپنے کون ہیں، اولی الامر کون ہیں، تو حدیث قصہ کی تاریخ کو پڑھو. جب چادر کے نیچے سب آ گئے، چادر کے نیچے سب آ گئے، تو ایک بی بی نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو رسول نے کہا نہیں نہیں بی بی، اہل بیت ہونا اور ہے، اہل سے ہونا اور ہے، گھر والے ہونا اور ہے، گھر والے ہونا اور ہے، اہل بیت سے ہونا اور ہے. تو جب رسول کی اطاعت ایک جیسی تھی، اولی الامر کی اطاعت ایک جیسی تھی، رسول کا دین ایک جیسا تھا، اولی الامر کا دین ایک جیسا تھا، نہ ان دونوں کے دین میں تبدیلی تھی، نہ ان کے اخوال میں تبدیلی تھی. تبدیلی بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول نے یہ بھی تو کہا کہ اولنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم تمام کل کے کل محمد ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو پہلا محمد بولے گا وہی دوسرا محمد بھی بولے گا، تیسرا بھی وہی بولے گا، چوتھا بھی وہی بولے گا، پانچواں بھی وہی بولے گا، چھٹا بھی وہی بولے گا، ساتواں بھی وہی بولے گا، آٹھواں بھی وہی بولے گا، نواں بھی وہی بولے گا، دسواں بھی وہی بولے گا، گیارہواں بھی وہی بولے گا. جب 12واں پردے غائب سے آئے گا تو وہی ذوالفقار محمد والی ہوگی جو لے کے دنیا میں تمام خاطر و تمام دشمنان اہل بیت کو ختم کرے گا. جو رسول کے دشمن ہوں گے یہ محمد، اس محمد کے دشمنوں کو یہ محمد ختم کرے گا. تو نہ اس محمد کی زبان میں کوئی فرق تھا، نہ اس کا دین الگ تھا، نہ یہ محمد کا دین الگ ہوگا. تو جب اس محمد کے دین میں اور ان 12 محمد کے دینوں میں ادیانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی شریعت ایک تھی، ان کا ایک دین تھا، سارے رہبروں کا قول ایک تھا، سارے حاجیوں کا قول ایک تھا، تو 73 فرقے کیسے بن گئے؟ جب دین ایک تھا، شریعت ایک تھی، تو 73 فرقے کیسے بن گئے؟ تو بس یہی ہوا کہ امت نے ضد میں، اہل بیت کی ضد میں، اہل بیت کو نئی جملہ بدل کے کہوں، اہل بیت کی ضد میں، دشمنی میں رسول کو تو پکڑا لیکن رسول کے گھر والوں کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو پکڑ لیا. اسی لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ایک دن سے 2 دن، 2 دن سے 3 دن، تو 73 سے 73 دن بن گئے. اگر گھرانے رسول کو مانا ہوتا، در کی ٹھوکر نہ کھائے ہوتے، در والوں کو نہ مانا ہوتا، گھر والوں کو اگر مانا ہوتا، تو تمہارا سب کا ایک دین ہوتا، ایک مذہب ہوتا، اور سب کی منزل ایک ہوتی. اور سچ کہوں کہ اللہ جہنم کو بھی نہ بناتا، جہنم کو بھی نہ بناتا. کیوں؟ جہنم کو اس لیے نہیں بناتا کہ سب کے سب علی والے ہو جاتے، سب علی کے ماننے والے ہو جاتے، سب کے دلوں میں علی کی محبت آ جاتی، سب ایک پلیٹ فارم میں آ
جاتے ہیں تو جہنم اللہ پیدا ہی نہیں کرتا، تو معلوم یہ ہوا کہ جہنم اللہ نے بنائی ہے دشمنان علی کے لیے۔ اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسا جلا کے راکھ کر دیتی ہے جیسے لکڑی کو آگ جلا کے ختم کر دیتی ہے، جیسے لکڑی کو آگ ختم کر دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے اندر احترام پیدا کرو، اہل بیت کے لیے دل میں احترام پیدا کرو۔ اطاعت تو بعد کی بات ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اپنے باپ کی بہت اطاعت کرتا ہوں، میں بہت فرما بردار ہوں، لیکن احترام نہیں کرتا، تو بولیے وہ اپنی اطاعت گزاری میں ثابت ختم ہے؟ کیا پاگل پن کی بات کرتے ہیں آپ؟ باپ کا احترام ہی نہیں کرتا تو اطاعت کیا کرے گا؟ احترام ہی نہیں کرتا تو اطاعت کیا کرے گا؟ احترام اور چیز ہے، احترام محبت کے ساتھ احترام ہونا چاہیے۔ بچوں کے لیے واقعہ بتاتا چلوں، آپ سب مل کے سوال پڑھے محمد والے محمد۔ ایک شخص مولا کے پاس آتا ہے، کہتا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، تو میرے چاہنے والے ہو، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کرو۔ کیوں؟ آنکھ کو بند کرو۔ پہلے تو مولا اس سے کہتے ہیں ایک کام کرو، کوفے سے گوشت لے کر آؤ۔ مولا کہاں ہے مدینہ اور کہاں کوفہ؟ اور آپ مجھ سے کہہ رہے گوشت لانے کے لیے؟ ہاں مجھے گوشت چاہیے، جاؤ گوشت لے آؤ۔ تو پھر مولا نے کان کو بند کرو، آنکھوں کو بند کیا، اور اب آپ جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ کوفے میں، چشمے زدن میں کوفہ پہنچ گیا، اور کوفہ پہنچ کے کوفے میں ایک گوشت کی دکان کو جاتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ چونکہ مجھے جانتے ہیں میں بنگلور سے آیا ہوں، آپ کے ادھر جو ریلوے ٹریک کے اس طرف جو کچھ ایرانی ہیں یا آپ کے خواجہ مسجد کے ادھر کے لوگ رہتے ہیں، وہاں اگر میں چلا جاؤں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ مجھے پہچان جائیں گے، کوئی باہر والا لگ رہا ہے، پہچانیں گے نا باہر والا لگ رہا ہے۔ یا اور مثال بدل کے دوں، اگر انڈیا والے چائنا کو چلے جائیں تو چائنا والے پہچان جائیں گے یہ تو کوئی دوسری کنٹری کا ہے نا۔ اب مدینے سے کوفہ گیا تو کوفے میں پہنچا، کوفے کے دکان والے نے اس کو دیکھا تو سمجھ گیا ہے کوئی باہر والا ہے، کوئی باہر والا ہے۔ تو اس نے گوشت کو خریدا، اور گوشت کو خرید کے اور پھر جب گوشت خرید رہا تھا تو اس گوشت والے نے پوچھا کہ گوشت کس کے لیے خرید رہے ہو؟ کہا یہ گوشت مجھے مدینے لے جانا ہے۔ کیا بات کرتے ہو تم، کوفے سے مدینے گوشت لے جاؤ گے؟ کیا پاگل پن کی بات ہے؟ اما یار اتنا بڑا فاصلہ اور تم یہاں سے گوشت وہاں لے جاؤ گے؟ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے کسی ایک ساتھی نے بولا ہے گوشت لانے کے لیے، تو اس لیے آیا ہوں۔ ایک کام کرو، گوشت کھانا ہے، آج چلو میرے گھر میں دعوت کر دیتا ہوں، میرے ہی گھر میں دعوت کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میں میرا ساتھی بھی ہے۔ اچھا بتاؤ تم ہو کون؟ کہا میں علی کا ماننے والا ہوں۔ وہ بھی مولا کا عاشق تھا، اور جیسے اس نے علی کا نام سنا فوراً اپنا کاروبار چھوڑ دیا۔ اس نے کہا تم مولا کے عاشق ہو، تم آج میرے گھر مہمان ہو، چلو میرے گھر۔ اپنے گھر لے گیا اور لے جا کے اس کو بٹھایا اور اس سے کہا کہ آج تم میرے مہمان ہو، آج یہ سارا گوشت تمہیں پکا۔ نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے اور بھی ہیں، میرے ساتھ میں ساتھی ہے۔ کہا ان کو بھی لے آؤ، ان کو بھی لے آؤ۔ جب وہ پہنچے تو ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابھی بتائیے ہم سارے مولا کے ماننے والے، مولا علی کے چاہنے والے، اگر بڑے خوشا نصیب ہوں گے میں جو کہنے جا رہا ہوں،
ہم بڑے خوش نصیب ہو گئے جو کہنے جا رہا اگر ہو گیا، اگر مولا علی آ جائیں اور ہمارے درمیان میں بیٹھ جائیں، مولا علی آ جائیں اور یا مجمع میں کہیں بیٹھ جائیں تو بتاؤ پہچان پائیں گے؟ نہیں پہچان سکتے۔ یا تو مولا علی کو خود کہنا ہے کہ میں تمہارا وہی مولا علی ہوں جس کو تم مجھے پکار رہے ہو۔ اب اس بندے نے مولا علی سے کہا کہ مجھے اس نے دعوت کی ہے تو کیا کیا جائے؟ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے چلو میں آتا ہوں، تھوڑی ہم کو پہچانے گا۔ نہیں مولا آپ کا عاشق ہے، عاشق تو ہی ہے ہم جانتے ہیں۔ آج وہ پہنچا وہاں پہ، وہ بھی پہنچا، پھر مولا علی بھی پہنچے اور کھانا تیار ہو گیا اور دستر بھیج گیا، کہا بسم اللہ نوش فرمائیں۔ ابھی تاریخ کا جملہ ہے کہ مولا علی بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے، بہت چاہتے تھے بچوں کو، تو اس کے 2 بچے تھے، مولا علی ان بچوں میں تھوڑا گل مل گئے تھے۔ وہ جب بازار گیا تھا تو بچے اتنا گل مل گئے تھے، مولا علی سے اتنا گل مل گئے تھے، مولا علی کے ساتھ محبت تو چاہت ہو گئی تھی۔ تو ایک مرتبہ ان بچوں نے مولا سے کہا، مولا ان کو نہیں معلوم کہ مولا علی ہے، انہوں نے دوست بنا لیا تھا، کہا دوست آج ہم تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تو مولا کو جب بچوں نے کہا تو مولا نے کہا اچھی بات ہے چلو ساتھ میں کھانا کھاتے۔ اور یہاں پہ دستر بھیج گیا، دستر بھیجنے کے بعد یہ دونوں بیٹھ گئے کھانے کے لیے، مولا علی اور مولا کا عاشق، اور کہا اس سے میزبان نے کہا بسم اللہ کھانا کھائیے، لیکن کھانا وہ نہیں کھا رہے۔ کہا کیا بات ہے آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا نہیں وہ بچے کہاں ہیں؟ اور ہوا کیا کہ دستر بچھا، ادھر دروازے پہ کسی نے دخل باب کیا، 2 ظالم آئے اور آنے کے بعد ان ظالموں کے ہاتھوں میں رنگی تلواریں تھی، ان دونوں بچوں کے سروں کو خلم کر دیا، خلم کر کے چلے گئے۔ میں نے کہا نا اطاعت بعد میں ہے، محبت بعد میں ہے، پہلے احترام کرنا سیکھو۔ دیکھو یہ ہمیں سبق دے گیا مولا کا عاشق کہ احترام کیا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے، اور اس مولا کے عاشق نے کیا کیا، فوراً بچوں کی لاشوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا اور دروازہ بند کر دیا، بیوی سے ماجرا بیان کیا، خبردار یہ مولا کا عاشق ہے، اس کا احترام ہمارے سب پر ہے، مولا کا عاشق ہے، اس کی خبر اسے نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اس کی عظمت ہمارے لیے بلند ہے۔ مولا کا عاشق ہمارے گھر پہ مہمان ہے، بہت عظیم مہمان ہمارے گھر پر ہے، مولا نہیں ہے، مولا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ مولا کے عاشق کا اتنا بڑا احترام کہ اس نے اپنے بچوں کے قتل ہونے کی خبر نہ دی، کہ بیگم خبر نہ دینا جب تک کہ عاشق مولا یہاں سے کھانا کھا کے نکل نہ جائے۔ تو فوراً بچوں کو کمرے میں بند کر دیا اور مولا سے کہا جو اس کو نہیں معلوم تھا نوش فرمائیں گے، لیکن کھانا مولا نوش نہیں فرما رہے۔ تو کیا بات ہے؟ تو بچوں کو بلاؤ۔ کہ نہیں وہ بچے کہیں باہر ہیں، کچھ باتیں بنانے لگا۔ تو پھر مولا نے بار بار اصرار کیا تو مجبور ہو کے بول اٹھا کہ آقا اے میرے مولا کے عاشق، وہ بچے میرے ہمارے آقا مولا کی ثنا کر رہے تھے، مولا کی ثنا کر رہے تھے، ظالم کو پتہ چلا تو ظالم نے آ کے میرے دونوں بچوں کو ختم کر دیا۔ بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ تم مولا کے عاشق ہو، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے کھانے میں خلل پیدا ہو۔ ہمارے بچے تو درکنار ہیں لیکن تمہاری منزلت بہت بلند ہے، تمہاری منزلت بہت بلند ہے، تم عاشق مولا علی ہو۔ تو فوراً ایک مرتبہ ان 2 اشخاص میں مولا علی جو تھے انہوں نے کہا ان بچوں کو لاؤ، ان بچوں کی لاشوں کو لاؤ۔ لاشوں کو رکھا گیا، سر کو ان کے تن سے جوڑا گیا اور پھر مولا علی نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابھی شکر خدا تمام نہ ہوا کہ دونوں بچے کھڑے ہو گئے، دونوں بچے کھڑے ہو گئے۔ تو اس مرد مومن نے ہم کو پیغام دیا کہ پہلے ان کا احترام کرنا سیکھو اور بعد میں ان کی اطاعت کرو۔
سال بچے ہوئے ہیں اور آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں. تو جب تک ہمارے اندر ان کے احوال نہ سما جائیں، جب تک ان کے احوال پہ ہم نہ چلیں، تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ روزانہ، آج کل کا تو ماڈرن پیریڈ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، سب کچھ یوٹیوب میں موجود ہے. آج کل کے بچے کئی علماء کے بیانات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں. ماشاءاللہ علماء سے زیادہ، ذاکرین سے زیادہ نوحوں میں آپ بہت کچھ سنتے ہیں، مرشوں میں سنتے ہیں، سلاموں میں سنتے ہیں. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ روزانہ کم سے کم اہل بیت کا یہ قول پڑھو اور اس قول کو اپنے ذہنوں میں بساؤ اور اس پہ عمل کرو. یہ قول روزانہ، یہ قول اس پہ عمل کرو. اگر کوئی بھی عاشق مولا علی روزانہ یہ قول پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کو اپنے سینے میں سجائے گا، تو مجھے بتاؤ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے 365 دن ہوتے ہیں. تو ایک سال میں تم 365 دن 365 اقوال معصومین کے عالم ہو جاؤ گے. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک آیت کو پڑھو. قرآن تاخوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، قرآن تاخوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کے آیا ہے. تو ہمارا فرض، یہ بھی ہمارا ہادی ہے. اور آپ کو معلوم ہے محشر کے میدان قیامت میں یہ قرآن بھی اللہ سے شکایت کرے گا، پروردگار اس نے مجھ کو سجا کے طاق پہ بٹھایا تھا. تو قرآن کو بھی پڑھنا چاہیے. قرآن پڑھو روزانہ، کم سے کم ایک آیت سیکھنے کی کوشش کرو اور ترجمے والا قرآن پڑھو. ایک ایک آیت، چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھو، اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں بٹھاؤ، آیتوں کو یاد کرو. لوگ شان سے کہتے ہیں ہمارے فلاں حافظ صاحب ہیں، فلاں حافظ صاحب ہیں، فلاں بڑے حافظ ہیں، اتنے بڑے حافظ ہیں. میں تو کہتا ہوں ہمارا ایک مولوی جس کو 20 آیتیں یاد ہو، 20 آیتیں یاد ہو. میں ایک چھوٹے مولوی کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہم جیسے چھوٹے مولوی، 20 آیتیں ہمیں یاد ہو. ہم کو ایک جگہ کھڑا کر دو اور دوسری جگہ ان کے بڑے سے بڑے حافظ و مفتی کو کھڑا کر دو، بڑے سے بڑے حافظ و مفتی کو کھڑا کر دو. ہم جیسے چھوٹے ناچیز مولوی کو، جس کو 20-25 آیتیں یاد ہیں ترجمے کے ساتھ، ہم کو یہاں کھڑا کر دو. تیسرے آدمی کو بلاؤ، اس سے کہو یہ بھی حافظ سے سنو، یہ بہت بڑے حافظ ہیں، ماشاءاللہ کیا لہن ہے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، دیکھو کیسے قرآن پڑھتے ہیں. اب حافظ صاحب نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ایسے پڑھ دیا. اور اس کے بعد اب یہاں اس مولوی نے ایک آیت پڑھی، بہت بڑے حافظ نے ایک سورہ پڑھ ڈالا، اس مولوی نے ایک آیت پڑھی، 2 آیت پڑھی، ترجمہ بیان کیا. اب تیسرے آدمی سے پوچھا بتاؤ بھائی تم نے کس سے کیا سیکھا؟ تو وہ کہیں گے یہ حافظ سے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بس اتنا ہی سمجھ میں آیا کہ ایک ڈبے میں 4 کنکریاں ڈالو، اس کو ہلاؤ، وہی آواز آئی. یہ مولوی نے جو 2 آیتیں پڑھی اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آیا، آیت بھی سمجھ میں آئی. تو مطلب یہ ہوا کہ حافظ بن جانا کمال نہیں ہے، بلکہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا کمال ہے. تو میری آپ عاشقان اہل بیت ہیں، عاشق مولا علی ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم کسی اور کے چاہنے والے نہیں، علی کے چاہنے والے. جملہ بدل کے کہوں، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس کے لیے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا. علی علم کا دروازہ ہے، خزانہ علم کا، اس کے ہم ماننے والے ہیں. تو ہم کو دشمنوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے اندر علم پیدا کرنا ہے. علم کیسے پیدا کریں؟ قرآن کی آیتوں کو یاد کرو، اقوال معصومین کو یاد کرو. اگر کسی نے ہم سے یہ دامن میں ہاتھ ڈال دیا، ہمارے دامن کو پکڑ کے پوچھا تم علی کے ماننے والے ہو،
تو بتاؤ علی کہاں پیدا ہوئے؟ کا نہیں معلوم. خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے یہ تو بتا ہی دیں گے. مولانا نے اتنا رٹا دیا کہ بچے بھی بول دیتے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. اب پلٹ کے پوچھا بتاؤ کس ہجری میں پیدا ہوئے؟ ابھی سر کھجانے لگے تو یاد نہیں آیا. ہجری تو نہیں معلوم ہے, 13 رجب یاد ہے. اب بتاؤ وفات کب ہوئی, کب مسجد میں ہوئی, کب ہوئی؟ رمضان میں ہوئی. اتنا تو یاد ہے. اب یہ بتاؤ کہ مولا علی کا نام قرآن میں بھی ہے؟ یہ ہمیں نہیں معلوم. اچھا مولا علی کا نام قرآن میں یہ نہیں معلوم. کیا اتنا بتا سکتے ہو کہ مولا علی کی شان میں بھی قرآن میں آیتیں ہیں؟ تو بس اگر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے, لہٰذا میں ختم کرتا ہوں. بس میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے میرے برادران عزیز, روزانہ مولا کے عاشق ہونے کے ناطے یہ قول مولا علی کو یاد کرو, ایک حدیث کو یاد کرو, ایک آیت کو یاد کرو. اور میں تو قسم خدا کی منبر رسول سے چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کوئی دشمن علی, کوئی ملا مولوی دشمن علی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. صلوات پر محمد والے. ویسے بھی اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے شیعہ مذہب کے بچے بھی ان کی جو ہے گھنٹی بجا دیتے ہیں. ہمارے بچے بھی. تو الغرض کربلا کے میدان میں اب لوگ کہتے ہیں محرم ہے, محرم شیعہ لوگ کرتے ہیں, محرم شیعوں کا ہے, محرم شیعوں کا ہے. بھائی محرم شیعوں کا ہے, لیکن تمہیں یہ معلوم ہے کہ محرم کیا ہے؟ نہیں. محرم کیا ہے اس کی ڈیٹیل کے بارے میں نہیں جاتے, ڈیٹیل فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے کہ محرم کیا ہے, محرم کیوں آیا. بس اسی کے بارے میں تذکرے ہوتے ہیں کہ شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں, خون بہاتے ہیں, اپنے سروں کو زخمی کرتے ہیں, سینوں کو چھلنی کرتے ہیں. لیکن کم سے کم تم اس کے بجائے یہ تو پتہ لگاؤ کہ وہ اپنے سینے چھلنی کیوں کرتے ہیں, اپنے سروں کو زخمی کیوں کرتے ہیں. یہ محرم کیا ہے, کربلا میں کیا ہوا, یہ نہیں کوئی یہ کس کا کوئی پتہ نہیں لگاتا. جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا اس وقت تک محرم بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو الغرض کربلا کے میدان میں امام حسین نواز رسول ایک طرف اور دوسری طرف کون تھے؟ کافر نہیں تھے. دوسری طرف کافر نہیں تھے, دوسری طرف بھی مفتی تھے, مولوی تھے, حافظ تھے, قاری تھے, پڑھے لکھے تھے, امتی رسول تھے. ادھر بھی کلمہ گو تھے, ادھر بھی کلمہ گو تھے. لیکن چونکہ ان کو معرفت اہل بیت نہیں تھی, معرفت علی نہیں تھی, لہذا ان لوگوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا. تو الغرض شہادت ہو گئی, امام حسین دبا کر ڈالے گئے. آج آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے میدان سے قافلہ بھی روانہ ہو چکا ہے. جب وہ وقت آیا کہ کربلا سے قافلہ نکل رہا تھا تو بی بی سید زینب نے سب کو سوار کیا. جب سارے سوار ہو گئے, اب کوئی نہ بچا, تو بی بی سید زینب نے ایک مرتبہ مختل کی طرف رخ کیا کہ اے علی اکبر میرے لال, مدینہ میں تم نے ہم کو بڑی شان سے سوار کیا تھا. اے میرے بھیا عباس, کیا آج تم اپنی بہن زینب کو سوار نہیں کرو گے؟ اے میرے بھیا حسین, کیا تم آج میری اپنی بہن کو سوار نہیں کرو گے؟ الغرض وہ وقت آیا کہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا. تاریخ بتاتی ہے جب قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا تو راستوں میں جن لوگوں نے بھی زیارت کی ہو تو وہ بہتر جانتے ہیں کربلا اور شام کے راستے میں درمیان میں چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کی خبریں ملتی ہیں. اس لیے کہ جب قافلہ روانہ ہوا ظلم کی انتہا ہو گئی کہ جو ننھے بچے اپنی ماؤں کے گوشت سے بلک کے اماریوں سے نیچے گر جاتے تو ظالم ان بچوں کو اٹھانے نہیں دیتے تھے.
مائیں تڑپ کے رہ جاتی، جب ماں تڑپتی تو ان کو نیزہ مارا جاتا، اگر تو بچے زمین میں تڑپ تڑپ کے وہ تپتی دھوپ میں وہی مر جاتے ہیں اور بچے وہی شہید ہو گئے۔ آج ان کی ننھی ننھی خبریں وہاں موجود ہیں، پوچھو ان ماؤں کی دلوں سے کہ جن کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ جب کسی ماں کی گود سے چھوٹا بچہ گر جاتا ہے تو ماں تڑپ کے رہ جاتی ہے اور پھر بچے کو اٹھا کے اتنا بوسہ دیتی ہے، اتنا گلے سے لگاتی ہے کہ جس سے ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے۔ ہائے وہ کربلا کی بیویاں جن پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو کہ جن کی گودوں سے بچے گرے اور اسی تپتی زمین میں بچے دفن ہو گئے۔ یہاں تک کہ یہ قافلہ جب شام کے دربار میں پہنچا تو منادی ندا دے رہا تھا، آؤ آؤ تماشا دیکھو، تماشا دیکھو، آج قیدی آ رہے ہیں، قیدیوں کا تماشا دیکھو۔ یہ منادی ندا دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عورتیں بی بی کے پاس جا کے کہتی ہیں کہ بی بی ابھی قیدی آ رہے ہیں، یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ان کا تماشا دیکھو۔ تماشا دیکھنے کے لیے منادی ندا دے رہا ہے تو ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا نہیں نہیں، میں تماشا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ میری سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا ہے کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، لہذا میں قیدی
کہا کہ میرے آقا حسین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے گھر آئیں گے، لیکن میرے آقا ابھی گھر نہیں آئے، میں کافی انتظار کر رہی ہوں، میرا دل بیٹھا جا رہا، کچھ دنوں سے میرا دل بے چین ہے، دعا کر دے کہ میرا آقا میرے گھر مہمان ہو، سے پھر بتا تیری دوسری دعا کیا ہے، سن سکے تو سنو، دل کو تھام کے سننا۔ اب اس بی بی نے کہا میری تیسری دعا یہ ہے کہ میری بی بی سید زینب مجھے ان کی زیارت نصیب ہو، یہ سننا تھا۔ بی بی زینب تڑپ گئی، ایک مرتبہ کہا یہ بی بی تو کس زینب کا نام لے رہی، تو کس زینب کی بات کر رہی ہو؟ کمائے تو علی کی بیٹی، رسول کی نوازی، حسین کی بہن زینب۔ تو زینب نے جب فکرہ کہا کہ بی بی کیا تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا کیوں نہیں، میں نے اس زینب کو چکیا پیس پیس کر پالا ہے۔ ادھر زینب نے نقاب کو الٹا، کہے ام حبیبہ یہی تمہاری زینب ہے، وہ تمہارا آقا حسین ہے۔ جزاک لعن اللہ ابی سفیان، لعن اللہ معاویۃ ابی سفیان، لعن اللہ یزید بن معاویہ، لعن